السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز حضرات علماء کرام، बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों, एक इंसान के लिए और एक ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी सआदत और शरफ़ की बात ये होती है कि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की महबूबियत का मकाम हासिल होने के साथ साथ सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त व मईयत की दौलत नसीब हो जाए। आप जानते हैं कि दुनिया में आने वाले इंसानों में सबसे मुक़द्दस तबक़ा हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीम का है, यानी वो बरगुज़ीदा शख्सियात और वो मुक़द्दस नफूस जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजते रहे। इस ज़र्री और सुनहरे सिलसिले का आगाज़ हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर फ़ख्र दो आलम
سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ انسانوں کے طبقے میں مقدس ترین جماعت انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی، پھر سب سے زیادہ تقدس انسانوں کے اس طبقے کے حصے میں آیا جس کو سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ خوش نصیب ہستیاں جنہوں نے حالت ایمان میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو اصحاب پیمبر کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عظمت و تقدس کا جو یہ مقام حاصل ہوا، اس کا بنیادی سبب نبی کریم علیہ السلام کی بافیض صحبت سے مشرف ہونا ہے، آپ کے رخ انور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرنا ہے۔ یہی وہ شرف ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مراتب اور درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ اب انسانوں میں کوئی طبقہ صبح قیامت تک ایسا نہیں آئے گا جو عظمت و فضیلت و بزرگی کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طبقے سے بلند ہو یا انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے طبقے سے بلند۔ جب تک پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کی صحبت کا شرف حاصل کرنا دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ممکن تھا، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب آخرت میں آپ کی معیت و رفاقت اور صحبت کا شرف کیسے حاصل ہوگا، اس کی فکر دنیا میں آنے والے ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں اس وقت آئے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی کی جانب رخصت ہو چکے تھے۔ ہمیں اور آپ کو آپ کی معیت و صحبت کا شرف دنیا میں رہتے ہوئے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں فکر اس کی کرنی ہے کہ اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ جنت میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ کا تقرب حاصل ہو جائے، آپ کی معیت و رفاقت میسر ہو جائے، اور جس ایمان والے کو جنت میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب ہو گئی، وہ مقدر کا سکندر بن گیا اور کامیابی کی تمام منزلوں کو طے کرنا اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے سہل اور آسان فرما دیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی زندگیاں پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں پابندی کے ساتھ حاضری سے آگے بڑھتی تھی، ان کی صورتحال یہ تھی کہ دنیا میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ مالا مال تھے ہی، اس بات کی آرزو تمنا خواہش ہر صحابی اپنے دل کے اندر رکھتا تھا کہ کیسے باری تعالی ہمیں آخرت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہی خواہش ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. فرماتی ہیں کہ ایک صحابی جو دیکھنے میں دیہات کے رہنے والے لگ رہے تھے، خلوص الالہیت کا پیکر تھے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ پر جان و مال، عزت و آبرو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا شروع کیا، بغیر کسی تمہید کے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ جان سے زیادہ مجھے عزیز اور پیارے ہیں، آپ کی محبت میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے اس انداز کو دیکھ کر تبسم و مسکراہٹ کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار فرمایا، دعائیں دی۔ اگلے جملے میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک لاحب الی من اہلی، اے اللہ کے رسول میری نگاہ میں آپ میرے گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز و پیارے ہیں۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ انک لاحب الی من مالی، اے اللہ کے رسول آپ میری نگاہ میں مال و دولت سے بھی زیادہ عزیز و پیارے ہیں۔ گویا کہ میری نگاہ میں آپ کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی کوئی حیثیت ہے، نہ بال بچوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال و دولت کی کوئی حیثیت ہے، میں تو سب کچھ آپ پر نچھاور و قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ اللہ نے ایسی محبت آپ کی میرے دل کے اندر ڈالی ہے کہ بیان سے باہر۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے عاشق زار کے اس انداز گفتگو کو اور ان کی زبان سے ادا ہونے والے ان جملوں کو سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے عشق نبی کی اور محبت رسول کی کیسی آگ ان کے دل کے اندر جلا رکھی تھی۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انی لأکون فی البیت فأذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، اے اللہ کے رسول کیا کروں، اپنے دل پر قابو نہیں پاتا ہوں آپ کی محبت کے سلسلے میں، گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں کے درمیان رہتا ہوں، ضروری کاموں کو انجام دیتا ہوں، آپ کی یاد آ جاتی ہے تو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کے رخ انور کا دیدار نہ کر لوں، میرا تو گھر میں بھی جی نہیں لگتا، جی یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت ٹکٹکی باندھ کر آپ کے نورانی چہرے کو دیکھتا رہوں اور آپ کی محبت کا اسیر بن کر اسی طرح زندگی گزاروں۔ آپ سے فراق، جدائیگی مجھے برداشت نہیں، گھر جاتا ہوں تو وہاں بھی آپ کی یاد دل کو ستاتی رہتی ہے اور دل میں یہی خواہش انگڑائی لیتی رہتی ہے کہ کیسے موقع ملے اور میں آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان دوں۔ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اپنے عاشق زار کے ان جذبات کو سن کر۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اذا ذکرت موتی وموتک عرفت انك دخلت الجنة ورفعت مع النبيين فأخشى أني لا أراك،
عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہر شخص متعینہ مدت کے لیے دنیا میں آتا ہے، پھر اس کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہوتا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائیگی ہوگی، موت ایک یقینی چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب میرے دل میں اپنی موت کا یا آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا خیال آتا ہے تو فوراً دل میں یہ بات آتی ہے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ نے جنت کے بالا خانوں میں آپ کے لیے مقام متعین فرما رکھا ہوگا، آپ تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل ہوں گے، ہم جیسوں کی کہاں تک رسائی؟ ڈر اس بات کا ہے کہ میں جنت میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، وہاں میں آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے لیے تو جنت بھی اسی وقت جنت ہوگی جب آپ کے دیدار کا شرف مجھے حاصل ہوتا ہے، میرا تو جی بھی جنت میں اس وقت تک نہیں لگے گا جب تک کہ میں آپ کو جی بھر کے دیکھ نہ لوں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ انبیاء کے مراتب بلند ہوں گے اور ہم آپ کے غلاموں میں ہیں، ہمارا رتبہ آپ کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ کہاں ہم آپ کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں؟ جب یہ چیز دل کے اندر آتی ہے کہ وہاں آپ کا ساتھ کیسے مل پائے گا اور کیسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک آپ کے دیدار کے ذریعے عطا کر پاؤں گا، تو دل بیٹھتا چلا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی فکر ذہن و دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیجئے کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کی مجلس میں حاضر باشی کا موقع میسر فرمایا ہے، وہاں بھی آپ کے غلاموں میں شامل رہوں اور آپ کو دیکھ کر اپنے دل کے لیے قرار و سکون کا سامان کرتا رہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس سوال کا جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا۔ کیا جواب دے سکتے تھے آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ کسی کو کسی مقام پر پہنچا دے۔ اپنے گھر کا معاملہ ہو تو آدمی کہہ دے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے مشتاق ہو تو میں تمہیں اپنے پاس بٹھا لوں گا، لیکن وہاں تو سب کا سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اپنی مرضی سے نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، پیغمبر علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے عشق و عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرنے والے عاشق زار کی گفتگو سن رہے تھے۔ باری تعالیٰ کی نگاہوں سے تو کوئی چیز اوجھل و پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک سن رہے تھے کہ کیسے میرے حبیب کا یہ عاشق اپنے محبوب کے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے اور سچی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ مالک جنت میں بھی مجھے آقا کا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب مجھے نصیب فرما دیجئے۔ حتی نزل جبرائیل بالآیت المبارکہ، پیغمبر علیہ السلام نے تو کوئی جواب نہ دیا، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہ آیت مبارکہ لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں نہ صرف ان صحابی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام ایسے اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت کے کلمات سنائے گئے ہیں جو روز محشر اور جنت میں پیغمبر علیہ السلام کا قرب اور آپ کی معیت چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ تم یہی تو چاہتے ہو کہ جنت میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مل جائے، تو سنو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے، یہ وہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو باری تعالی جنت میں ان لوگوں کی معیت و ساتھ اور رفاقت عطا فرمائیں گے جن پر انعامات کی بارش ہوئی ہوگی باری تعالی کی جانب سے، جن میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ جو ایمان والا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت ہم اس کو عطا کریں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس سے بہترین رفاقت اور کن لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ جن کو انبیاء کا ساتھ مل جائے، صدیقین کا ساتھ مل جائے، پھر ان کی قسمت کی بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اس انعام کا مستحق انسان اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال تمام چیزوں کے سلسلے میں واقفیت و جانکاری رکھنے والے ہیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب، آپ کی معیت و رفاقت جنت میں اگر کسی کو مطلوب ہے تو اسے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کی عبدیت و بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ انبیاء و صدیقین کے ساتھ باری تعالی اس کو رہنے کا موقع میسر فرمائے۔ محض زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہیں زبانی انداز میں، عملی طور پر محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور عملی طور پر ثبوت محبت کے لیے سنتوں کے انوار سے اپنی زندگی کو منور کرنا ہوگا، اور پیغمبر علیہ السلام کے دکھائے ہوئے راستے کے مطابق آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ارشادات عالیہ اور کلمات کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی اور پابند بننا پڑے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی القیاس بدیع، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو۔ زندگی کی قسم، جان کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک طرف اظہار محبت ہے اور دوسری طرف نافرمانی ہے، عصیان ہے، حکم عدولی ہے۔ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب يطيع، اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے تو ان کا کہنا مانو، اطاعت و فرمانبرداری کرو، سنتوں پر عمل کرنے والے بنو۔ اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والے کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اداؤں پر مرنے مٹنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ محبوب کے لیے تو سب کچھ کر گزرنے کو محب اور عاشق تیار ہو جاتا ہے۔ اگر واقعتاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم نے محبوب ترین شخصیت کا مقام اپنی نگاہ میں دیا ہے، جو دینا ہوگا ہر ایمان والے کو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ کی سنتوں کے انوار سے اپنی زندگی کو مزین و آراستہ کیا جائے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ اس کی نگاہ میں میری شخصیت اور میری ذات اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور حقیقی عشق و محبت کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی معیت و رفاقت اگر مطلوب ہے اور جنت میں آپ کا ساتھ حاصل کرنے کی اگر تمنا اور آرزو دل کے اندر ہے تو اس کے لیے پہلی شرط پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور پیروی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کے حق کو ادا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ سادہ انداز میں بغیر کسی تمہید کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ بہت تذکرہ فرماتے ہیں قیامت کا کہ انسان کو اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، ہمیں یقین ہے قیامت کے آنے پر، وقت بتا دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کا وقت بتانے کے بجائے ان کی توجہ دوسری جانب مبذول فرمائی، کیونکہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور یہ بتانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہی کے حوالے سے تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا میں جواب دینے کے لیے تیار رہوں گا۔ اس لیے انہوں نے ان کی توجہ دوسری جانب مبذول فرمائی۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سوال کیا ما اعددت لہا، یہ تو بعد میں پوچھنا کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کر رکھی ہیں؟ اگر کل ہی قیامت آ گئی تو تمہارے پاس کیا سامان ہے کہ تمہیں قیامت کے دن کامیابی مل جائے گی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما اعددت لها من کبیر ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاری تو میرے پاس ہے نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، سچا عاشق ہوں، دل کو چیر کے دکھا سکتا ہوں کہ میری محبت میں خلوص ہی خلوص پایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کے جذبہ صادق کے بارے میں، اس لیے آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کا، عقیدت کا، عشق کا مظاہرہ کرنے والا تھا۔ تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اللہ آخرت میں تمہیں ہماری معیت و رفاقت اور ساتھ عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے اس جملے کو سن کر ہمارے ساتھیوں کی جماعت میں خوشی کی ایسی لہر دوڑی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی ہمیں خوشی اور مسرت کے اظہار کا ایسا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے کہ طبقہ صحابہ میں سے تو ہر فرد پیغمبر علیہ السلام سے عقیدت و محبت کے سلسلے میں مثال کی حیثیت رکھنے والے تھے، نمونے کی حیثیت رکھنے والے تھے، اور سب آپ کی محبت کے اسیر تھے۔
ان کے ہاتھ تو ایک جوہر لگ گیا، ایک سرمایہ لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، آخرت میں اللہ اس کو اسی کی معیت عطا فرمائیں گے، اسی کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ آج دنیا میں مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو زبان سے چاہے پیغمبر علیہ السلام کو محبوب ترین شخصیت کہتے ہوں، لیکن عملی اعتبار سے وہ ایسے لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں جن کی زندگی کا پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی کی طرح بالوں کی کٹنگ کروانے لگتا ہے، کوئی کسی کی طرح اپنا حلیہ بنانے لگتا ہے، کوئی کسی کی طرح اپنے جسم پر لباس چڑھانے لگتا ہے۔ مغربی تہذیب کے ذریعے جو فیشن عام ہوتے ہیں، انہی فیشنوں کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا بہت سے ایمان والے اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان کے ذریعے ان کو دیا گیا ہے۔ ہم عملی اعتبار سے جن کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں گے، اس دن اللہ انہی کی لائن میں کھڑا کر دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم و جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا، جن کے رنگ میں اپنے آپ کو رگے گا، جن جیسا بننے کی کوشش کرے گا، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، اس کی گنتی انہی لوگوں میں ہوگی۔ انسان کو آخرت کے سلسلے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ حقیقی زندگی وہیں کی زندگی ہے اور وہیں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ اس کامیابی سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، مالا مال فرمائے۔ تو ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی محبت و عقیدت میں ڈوب کر زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان پر کمال کی مہر اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک کہ زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے نہ بن جائیں۔ اور ہر ایمان والے کو یہ خواہش اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ اسے روز محشر پیغمبر علیہ السلام کی معیت و ساتھ عطا فرمائے اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر حاصل کرنے کا موقع میسر فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں، کنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتیت بوضوئہ وحاجتہ، میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، اور رات کے آخری پہر میں جب آپ بیدار ہوتے تھے تو ضرورت کا سامان اور وضو کے لیے پانی وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے میں آپ کے ساتھ رہتا تھا تاکہ رات میں آپ کی خدمت کا موقع میسر ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، آپ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوئے، میں ضرورت کا سامان اور وضو کا پانی لے کر تیار تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئے، میرے جذبہ خدمت کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے، اور خوش ہو کر انعام دینا چاہا آپ نے مجھے، اور فرمایا کہ سل یا ربیعہ ما شئت، ربیعہ آج جو مانگنا چاہو مانگو، میں اللہ سے تمہارے حق میں دعا کروں گا اور تمہاری مراد پوری ہوگی۔ ربیعہ کے لیے تو گولڈن چانس تھا، اگر وہ مٹی کو سونا بنانے کی درخواست بھی پیغمبر علیہ السلام سے کر لیتے اور اللہ کے حبیب آپ کے حق میں سفارشی بن جاتے، تو قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ آپ کی درخواست کو رد نہ فرماتے اور ان کے لیے مٹی بھی سونا بن جاتی۔ لیکن ربیعہ کے دل میں خواہش تو کوئی دوسری ہے۔ انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا؟ عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے،
جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذلک، ربیہ یہ تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے ان کو انبیاء کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ خواہش تو تمہاری پوری ہو ہی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ کتنا دل خوش ہوگا پیغمبر علیہ السلام کا کہ جو آپ بار بار ان سے اصرار فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ سل یا ربیعہ ما شئت۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت ربیعہ نے پہلا ہی جملہ دہرایا اور کہا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، دنیا میں آپ کے در کی دربانی اور آپ کے گھر کی غلامی میں زندگی بسر ہو رہی ہے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت و شرف کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں جنت میں بھی آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا او غیر ذلک یا ربیعہ، ربیعہ اور کچھ مانگو اس کے علاوہ۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت ربیعہ نے یہی کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے آخر میں فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ ربیعہ، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا اہتمام کرنے والے بنو، یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات اور نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع جتنا زیادہ تمہیں میسر ہوگا، باری تعالی جنت میں میری معیت اور رفاقت کا موقع تمہارے لیے اتنا ہی زیادہ کر دیں۔ تو اس نصیحت کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی بشارت کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اگر آپ یہ آخری جملہ ارشاد نہ فرماتے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست تو منظور ہو ہی گئی تھی، وہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، ان کو تو آپ کی معیت ملنی ہی تھی۔ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو بھی یہ راستہ دکھایا کہ اس راستے پر چل کر ہم پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت و معیت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب کو 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، واجبات و سنن مؤکدہ کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، نفلی عبادات کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ کثرت سجود ذریعہ بنتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کے حصول۔ تو یہ خواہشیں تھیں جو صحابہ کے دلوں میں انگڑائی لیا کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح آپ کی معیت و ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہی خواہش و آرزو اور تمنا ہمیں بھی اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے اور ان اعمال کو انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کا سبب بننے والے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ تقرب حاصل کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کثرت کے ساتھ دنیا میں مجھ پر درود بھیجنے والے ہیں۔ درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اور اسم گرامی لیا گیا اور اس نے اپنی زبان کو جنبش و حرکت دے کر درود بھیجنا بھی گوارا نہ کیا، اس سے بڑا بخیل و کنجوس کوئی نہیں۔
اس لیے ہر ایمان والے کو کثرت سے درود پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور کثرت کی کوئی حد متعین نہیں ہے، لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر 300 مرتبہ روزانہ مختصر ترین درود پڑھنے کا معمول بھی کوئی ایمان والا بنائے گا تو انشاءاللہ کثرت درود کے سلسلے میں جو بشارتیں ہیں اس کا مستحق بننے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود ہے، ہم صبح سے شام تک آسانی کے ساتھ 300 مرتبہ درود پاک کا یہ نذرانہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی خدمت میں نذرانہ درود پیش کیا جائے گا تو آپ کی سچی محبت دل کے اندر اترتی چلی جائے گی، اور آپ کی نگاہ رحمت کے ہم مستحق بنیں گے، اللہ کے حبیب کی نگاہ رحمت کے مستحق بنیں گے، تو اللہ کی عنایات و توجہات ہماری جانب ہوں گی، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارا مقدر بنے گی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا قرب اگر چاہیے، آپ کی اطاعت و فرما برداری سے لبریز زندگی گزارنی ہوگی، سنتوں کے انوار سے اپنی زندگی کو منور کرنا ہوگا، آپ کی سچی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنی ہوگی، اور کثرت سے درود پاک کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر علیہ السلام کے عشاق میں ایک بڑا نام، جلیل القدر صحابی، جبال علم، 18 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا، اور حالت اسلام میں محض 18 سال زندگی گزارنے کا موقع میسر ہوا۔ 36 سال کی عمر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس مختصر سے عرصے میں علوم نبوت کی امانت کو اپنے دل کے اندر ایسا اتارا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کو یہ شہادت و سند عطا ہوئی کہ اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لوگوں میں حلال و حرام کے سلسلے میں سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والی کوئی شخصیت اگر ہے تو معاذ بن جبل کی۔ کبار صحابہ موجود ہیں، آپ کی مجلس میں مستقل حاضر رہنے والے اصحاب موجود ہیں، لیکن یہ تمغہ شہادت اگر کسی کے حصے میں آیا ہے تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا سے جاتے وقت معاذ بن جبل میرے سامنے موجود ہوتے تو میں یہ وصیت کر کے جاتا کہ میرے بعد خلافت کے منصب پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فائز کیا جائے۔ اس سے ان کے علو شان کا اور مقام و مرتبے کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کو یمن جانا ہے اور وہاں امارت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، منصب قضا آپ کے لیے وہاں منتظر ہے، آپ جائیے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو فیصل کرنے کی ذمہ داری نبھائیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے سخت آزمائش کی گھڑی، نبی پاک علیہ السلام کی مجلس چھوٹ جائے گی، یمن چلے جائیں گے، نہیں چاہتے کہ پیغمبر علیہ السلام سے دوری ہو، فراق گوارا نہیں ہے۔ آفتاب نبوت کے لیے ستاروں کی حیثیت رکھنے والے ہیں حضرات اصحاب، اور ہر ستارہ چاہتا ہے کہ آفتاب کے قریب رہوں، دور نہ جاؤں۔ ایک طرف وہ محبت ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے فراق کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف حکم ہے محبوب کا جس کو ٹالنے کی بھی کوئی جرت نہیں۔ تو زبردست آزمائش ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اپنے دل کی خواہش پر عمل کریں تو محبوب کا حکم نظر انداز ہوگا، اور محبوب کے حکم پر عمل کریں گے تو ایک سچی خواہش کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اللہ کے حبیب کا فراق مقدر بن جائے۔ بہرحال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے دل پہ پتھر رکھ کر
پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور آپ کی ہدایت کے مطابق نہ چاہتے ہوئے یمن کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام سب کچھ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے دل کی خواہش کیا ہے اور یہ کیسے میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں سے زیادہ ضرورت ان کے علم کی، ان کے تفقہ کی، ان کی حکمت کی یمن کے علاقے میں۔ اس لیے آپ نے حکم نامہ جاری فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے کے لیے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی حدود تک تشریف لائے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں اور حضور پاک علیہ السلام پیدل ان کی مشایعت فرما رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو ڈھارس بندھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ جب وہ منزل آئی کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آگے نکلنا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو واپس آنا ہے، تو آخری گفتگو آپ نے فرمائی۔ حضرت معاذ کی سواری کا رخ یمن کی طرف ہے، حضور پاک علیہ السلام نیچے ہیں، آپ اوپر ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں، لیکن آپ نے حکم دیا کہ نہیں، ہمارا حکم ہے ایسے ہی چلنا ہو۔ جب آخری منزل آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملے اس موقع پر اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے، ان کو سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ آپ نے فرمایا، یا معاذ، عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلك ان تمر في مسجدی او قبری۔ کہا کہ معاذ، یمن کی طرف جا رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، اور جب تم یہاں آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس سے۔ یہی تو ڈر تھا جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف جانے نہیں دے رہا تھا، وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسی کا اظہار فرما دیا۔ روایات میں آتا ہے، فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَمًا، بلبلا کر رونے لگے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام پر بھی اثر ہوا۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے کا رخ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھیرا، وَأَقْبَلَ بِنَحْوِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ کی طرف آپ نے چہرے کا رخ فرما لیا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جانب سے اپنے چہرے کا رخ اس لیے پھیرا کہ کہیں ان کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ پائیں، اور آپ اگر بے قابو ہو جائیں گے تو معاذ رضی اللہ عنہ کو سنبھالنا اور مشکل ہو۔ اس لیے آپ نے چہرہ ان کی طرف سے پھیرا اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، یا معاذ، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وأین کانوا، یہ ہے بشارت و خوشخبری۔ فرمایا کہ معاذ، تمہیں فکر اسی بات کی تو ہے، تمہارا رونا اسی بات کا تو ہے کہ مجھ سے فراق اور جدائیگی ہو رہی ہے،
دنیا تو ہمیشہ ساتھ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، آج نہیں تو کل فراق یقینی ہے۔ اس جسمانی فراق کو حقیقی فراق پر محمول مت کرو۔ ہمیشہ ہمیش کی معیت اگر چاہتے ہو تو سنو، میرے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو تقوی کی صفت سے متصف ہو کر دنیا میں زندگی گزاریں گے، وہ چاہے جو ہوں اور چاہے جہاں رہنے والے، عرب ہوں یا عجم ہوں، سیاہ چمڑی رکھتے ہوں یا سفید جلد والے ہوں، کسی قبیلے اور نسل سے ان کا تعلق ہو، یہاں رہتے ہوں یا وہاں رہتے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں زندگی گزارتے ہوں، اگر متقی پرہیزگار اور خوف الہی اور خشیت خداوندی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے تو اللہ ان کو میرا قرب عطا کریں گے۔ اس لیے تم فکر مند مت ہو، دنیا ہمیشہ ساتھ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، جدائیگی لازمی یقینی ہے، لیکن اگر صفت تقوی سے متصف زندگی گزارو گے تو اللہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ہمارا تمہارا ساتھ رکھیں گے، معیت اور رفاقت کو یقینی بنائیں۔ یہ نصیحت ہے اور یہ وہ خوشخبری ہے کہ جس کے مستحق ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کے حبیب کا ساتھ چاہیے تو گناہوں سے اپنا ناطہ توڑنا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو اپنی زندگی سے باہر کا راستہ دکھانا ہوگا، قرآن و سنت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ تقوی کی صفت جب انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے تو گناہوں سے تنفر اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ آتا ہے۔ انسان گناہوں میں غرق بھی رہے، معاصی میں ڈوبا بھی رہے اور خواب دیکھے پیغمبر علیہ السلام کی معیت و رفاقت کا تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں۔ پتہ چلا کہ آپ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، ہر طرح کے گناہوں سے، ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو۔ جب تک انسان بچے گا نہیں اس وقت تک پیغمبر علیہ السلام کا قرب اس کو نصیب نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور ہم نشینی اور ہم مجلس ہونے کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق کے مالک بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والے ہوں، اچھا سلوک و برتاؤ سب کے ساتھ کرتے ہوں گے، اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوں گے، تمام انسانوں کے حق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ حسن اخلاق اپنے اندر بہت وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو ایسا بنائے کہ اس کی خوشبو سے ماحول مہکنے لگے اور اس کے وجود سے لوگ فائدہ محسوس کرنے لگیں، جس کا وجود لوگوں کے دلوں میں اس بات کی خواہش پیدا کرتا ہو کہ یہ ہمارے لیے مفید بنے گا، نفع بخش بنے گا، نقصان دہ نہیں ہو۔ ایسا انسان کو اپنے آپ کو بنانا چاہیے، تب وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین بنے گا اور مقرب بنے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ، قیامت کے دن میری نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور ہم مجلس ہونے کے اعتبار سے قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بلا وجہ زبان درازی کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، بتکلف بولتے ہیں، اترا کر بولتے ہیں اور بے وجہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، بے ضرورت بولتے ہیں، اس میں گالی بھی آ گئی، غیبت بھی آ گئی، چغلیاں بھی آ گئیں اور زبان کا غیر شرعی استعمال بھی آ گیا۔ جو زبان کے استعمال میں محتاط نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجلس کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔
اس لیے زبان یہ دودھاری تلوار ہے، یہ فساد اور لڑائی کی جڑ بھی ہے، اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے بہترین ہتھیار بھی ہے۔ اچھی زبان استعمال کر کے آپ لوگوں کے دلوں کو نرم اور موم کر سکتے ہیں، اور سخت سے سخت دشمنی کا مظاہرہ کرنے والے شخص کو اپنی جانب مائل کر سکتے ہیں، اور لٹھمار زبان استعمال کر کے آپ اپنے عزیز کو اپنا دشمن بنا سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو کل تک آپ کا ہم نوا تھا، اگر آپ نے اس کے ساتھ تخاطب کا انداز غیر مناسب اختیار کیا یا ایسے جملے اس کے سلسلے میں استعمال کیے جس نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچا دی، تو سال ہا سال کی جو محبت تھی وہ ڈھیر ہو جائے گی، اور دل میں ایسی دوری پیدا ہوگی کہ وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ دودھاری تلوار ہے، صحیح استعمال کر کے انسان اپنے مقام کو بلند کر سکتا ہے، اور غلط استعمال کے نتیجے میں ذلت و خواری کے راستے پر بھی تیزی کے ساتھ دوڑ سکتا۔ اللہ ہم سب کو حسن اخلاق کا حامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر انبیاء اور صدیقین کا ساتھ چاہتے ہو، میرا قرب اور میری معیت چاہتے ہو، تو سنو، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کاروباری، وہ تجارت پیشہ افراد جو کاروبار و تجارت میں صداقت و سچائی کا بھرپور لحاظ رکھتے ہیں، دیانت و امانت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت و رفاقت عطا فرمائے۔ دینداری صرف مسجدوں میں نماز پڑھنے کا نام نہیں، دینداری صرف اللہ کے کلام کی تلاوت کا نام نہیں، شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق تجارت و کاروبار کے امور کو انجام دینا یہ بھی اعلیٰ درجے کی دینداری ہے۔ نمازوں کی پابندی تو ضروری ہے ہی، قرآن سے تعلق و محبت کا اظہار بھی ضروری، اس کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری، لیکن انسان صحیح تجارت و کاروبار کے ذریعے اپنے مقام و مرتبے کو اللہ کی نگاہ میں بلند کرا سکتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت و معیت کا مستحق بن سکتا ہے۔ باری تعالی ہم سب کو اپنی معرفت کا نور بھی عطا فرمائیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اور آپ کا قرب بھی باری تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائیں۔ آج کی مجلس کا جو عنوان تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا تقرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی دولت سے بہرور فرمائیں، اور ہمیں اپنے دلوں میں عشق نبی کی حقیقی آگ جلانے کی توفیق باری تعالی مرحمت فرمائے۔ ہم اخیر میں ایک مرتبہ پھر وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی دعوت پر آپ کے درمیان حاضری کا موقع میسر ہوا، اور دین کی نسبت پر گفتگو کی توفیق باری تعالی نے بخشی۔ اللہ تعالی اس مملکت کے امراء اور ذمہ داران کو اور وزارت الاوقاف کے امور دیکھنے والے حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں، اور اس طرح کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہمارے وہ حضرات جو اس سلسلے میں معین و مددگار رہے اور پروگراموں کی ترتیب کے سلسلے میں دلچسپی کا مظاہرہ فرماتے رہے، حضرت مولانا بدر الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو پہلے دن سے اس گنہگار کے رابطے میں تھے، اور تمام باتیں حضرت مولانا ہی کے ذریعے ہم تک پہنچیں، ایسے ہی مولانا شعور الاسلام صاحب ہیں، اور مولانا عبد الرشید صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ آپ تمام حضرات ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ہمارے وہ احباب جو مختلف مساجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور ہماری نالائقی اور عدم لیاقت کے باوجود محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ ہم آپ سب کے بھی بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ اپنی
مشغولیات میں سے وقت فارغ فرما کر ان مجالس میں تشریف لاتے رہے۔ دن بھر مختلف کاموں میں مشغول ہونے کے باوجود عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر دین کی نسبت پر جمع ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے کہ جن کو اللہ خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آپ ان مجالس کی زینت بنے رہیں، اور آپ کی شرکت سے اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر کہنے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کی دولت سے باری تعالیٰ بہرور فرمائے۔ آج کی یہ مجلس پروگرام کے مطابق آخری مجلس ہے۔ آپ دعا فرمائیے اس گنہگار کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور اپنی رضا اور رضوان سے باری تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.